ہم فائنانس بل کی امینڈمنٹس موو کرنے کے لیے اور فائنانس بل کے پاس کرنے اس کے کو لیے دے رہے ہیں، صرف یہ ایکسپلین کریں، اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں پلیز۔ آج ہم یہاں پہ دونوں سائڈز آف دا ہاؤس فائنانس بل کی امینڈمنٹس موو کرنے کے لیے اور فائنانس بل کو پاس کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سخت حالات کے اندر موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ماسکس بھی پہنے ہیں، شیلڈز بھی لگائی ہوئی ہیں، اور آج تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ صرف جامع گفتگو ہوئے گی بزنس آف دا ہاؤس پہ اور ٹو دا پوائنٹ، لیکن بار بار ذات کے اوپر جملے کسے گئے اپوزیشن کی طرف سے، اور اسپیکر صاحب آپ کو بار بار ایکسپنج کرنے پڑے۔ یہ حال ہے ہماری اس وقت اپوزیشن کا کہ ملک اس وقت وبا کا شکار ہے، اور یہ یہاں پہ اس قیمتی وقت کے ہاؤس کو جہاں پہ پورے پاکستان کی قیادت ایک ہال میں موجود ہے، وہ ذاتی جملے کسنے پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ ان کی اس وقت سنجیدگی کا عالم ہے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں بات کروں گا کیونکہ میں نے کوشش کی کہ اس جملہ بازی میں اور یہ جو لطیفے ہمیں اپوزیشن کی طرف سے سننے میں ملے، اس کے اندر سے کوئی جامع گفتگو کا میں نکال سکوں اور اس کا جواب دے سکوں۔ سب سے پہلے تیل کی بات ہوئی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سب سے کم گئی تو ہم وہ ملک تھے دنیا کا 80% ممالک سے زیادہ جہاں ہم نے سب سے زیادہ تیل کی قیمت کم کی۔ آج جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے اپنے نچلے پوائنٹ سے، تو وہ قیمت ظاہر ہے دوبارہ بڑھنی تھی۔ ہم نے ٹیکس نہیں بڑھایا۔ جب تیل کی قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایل 30 روپے تھا۔ یہ 30 روپے کی جو سیلنگ تھی یہ مسلم لیگ نون نے لگائی تھی۔ 17% سیلز ٹیکس تھا۔ یہ 17% سیلز ٹیکس مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ 60% تک رہا ہے، ہم نے 17% پہ ہی رکھا۔ آج جب قیمت دوبارہ بڑھی ہے تو پی ڈی ایل بھی 30 روپے ہے اور سیلز ٹیکس بھی 17% ہی ہے۔ اس لیے اس میں حکومت کو نہیں، یہ تمام کا تمام عالمی منڈی کا جو ہے اس کو اوپر کیا گیا اور اس پہ سنسنی کھلانے کی کوشش کی گئی۔ میں یہاں یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ عالمی منڈی میں جب جون 2014 میں قیمت اوپر گئی تھی تو 35 روپے ایک مہینے میں مسلم لیگ نون کے دور میں تیل کی قیمت کو بڑھایا گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جناب اسپیکر، یہاں پہ شوگر کے اوپر بات ہوئی، اور میں جس طرح ہاؤس نے کہا کہ ہمیں شوگر کا ریفارم کرنا چاہیے، میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ پاکستان میں شوگر پالیسی کا ریفارم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے آبی وسائل کا بھی تعلق ہے، ہماری کپاس کا بھی تعلق ہے، ہمارے ایکسپورٹ کی سبسڈیز کا بھی تعلق ہے، اور جو اربوں روپے کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس سیکٹر میں اس کا بھی تعلق ہے۔ تو یہ اس وقت ہمیں اس ہاؤس سے میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پہ آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور ساری جماعتوں کا اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دور میں 27 ارب کی سبسڈی دی گئی، کوئی اس پہ کمیشن نہیں بیٹھا، کبھی آپ نے انکوائری نہیں کی کہ کس کے پاس جا رہی ہے، کون لے رہا ہے، چلیں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی زراعت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں بطور انڈسٹریز منسٹر یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک زراعت کی بنیاد ٹھیک نہیں کی جائے گی یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جناب اسپیکر، آج آنریبل نوید قمر صاحب نے جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوز دیے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم امینڈمنٹس موو کر رہے ہیں اس میں ہم الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کے لیے، ٹرکس اور بسز کے لیے اس کی ترامیم موجود ہیں، اور یہ تاریخی ترامیم ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری وزارتیں ہیں جنہوں نے وزارت صنعت کے ساتھ تعاون کیا اس میں، جس میں کلائمیٹ چینج امین اسلم صاحب، فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، منسٹری آف کامرس رزاق داؤد صاحب، ان سب کے ساتھ مل کے، اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موبائل پالیسی کی اس کے اندر بہت ساری شکایات، موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی جو کہ پاکستان میں اب سمارٹ فونز مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے، اس کی ہم نے جامع بنیاد بھی اس بجٹ کے اندر پہلے بھی رکھی تھی اور مزید ترامیم کے اندر بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1600 آئٹمز ہم نے جو اپنی امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاد دیے تھے، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی، ان سب کو بھی آج ہم 1600 آئٹمز یعنی کہ ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر سے ہم نے ان کو زیرو پہ ہم لے کے گئے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم اس ملک کو اس وبا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آج یہ قوم ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم مل کے آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو مؤخر کیا جا رہا ہو، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ این ڈی ایم میں ایک ایسا سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکا ہے اس کے لیے 75 ارب روپے خرچ کر رہا ہے صوبوں کے ساتھ مل کے، 50 ارب روپے صحت جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی میں میچنگ گرانٹس کے اوپر دگنا کر دیا ہم نے، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ ایلوکیشن صوبہ بلوچستان اور دوسری بڑی ایلوکیشن صوبہ سندھ کے لیے رکھی گئی ہو۔
اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یہاں بجٹ اسپیچ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ابھی بجٹ ٹیبل بھی نہیں ہوا تھا اور نامنظور کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں. یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ذاتی جملے کسے ہیں یہاں سے اپوزیشن سے کھڑے ہو کے, انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا. انہوں نے صرف اس بجٹ تقریر کو آڑ بنایا ہے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے. احتساب کا عمل ان کے اس وقت اعصاب پہ سوار ہے, اور ہمیں بار بار کہا گیا مافیا کے خلاف چلو, مافیا کے خلاف چلو. ہم تو مافیا کے خلاف الیکشن میں آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکے تھے. سب سے بڑی جو دو مافیا تھیں ان کو ہم نے اقتدار سے باہر نکالا اور تیسری قوت کو سامنے لا کے کھڑا کیا, نوجوانوں کو سامنے لا کے کھڑا کیا. اور انشاءاللہ تعالی جس حکومت نے, عمران خان نے آئل مافیا کے خلاف, شوگر مافیا کے خلاف, آئی پی پی مافیا کے خلاف, اور یہ جو ہماری ایئر لائنز کے اندر مافیا اور بھرتیاں ہوئی تھیں, ان کے دور میں بھرتیاں ہوئی تھیں, ان کے خلاف ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیفل کردار تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. مولانا اسد محمود پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ہم فائنانس بل کی امینڈمنٹس موو کرنے کے لیے اور فائنانس بل کے پاس کرنے اس کے کو لیے دے رہے ہیں, صرف یہ ایکسپلین کریں, اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں پلیز. آج ہم یہاں پہ دونوں سائڈز آف دا ہاؤس فائنانس بل کی امینڈمنٹس موو کرنے کے لیے اور فائنانس بل کو پاس کرنے کے لیے موجود ہیں. سخت حالات کے اندر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ماسکس بھی پہنے ہیں, شیلڈز بھی لگائی ہوئی ہیں, اور آج تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ صرف جامع گفتگو ہوئے گی بزنس آف دا ہاؤس پہ اور ٹو دا پوائنٹ, لیکن بار بار ذات کے اوپر جملے کسے گئے اپوزیشن کی طرف سے, اور اسپیکر صاحب آپ کو بار بار ایکسپنج کرنے پڑے. یہ حال ہے ہماری اس وقت اپوزیشن کا کہ ملک اس وقت وبا کا شکار ہے, اور یہ یہاں پہ اس قیمتی وقت کے ہاؤس کو جہاں پہ پورے پاکستان کی قیادت ایک ہال میں موجود ہے, وہ ذاتی جملے کسنے پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت. یہ ان کی اس وقت سنجیدگی کا عالم ہے. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں بات کروں گا کیونکہ میں نے کوشش کی کہ اس جملہ بازی میں اور یہ جو لطیفے ہمیں اپوزیشن کی طرف سے سننے میں ملے, اس کے اندر سے کوئی جامع گفتگو کا میں نکال سکوں اور اس کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے تیل کی بات ہوئی. جناب اسپیکر, ہماری حکومت نے جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت سب سے کم گئی تو ہم وہ ملک تھے دنیا کا 80% ممالک سے زیادہ جہاں ہم نے سب سے زیادہ تیل کی قیمت کم کی. آج جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے اپنے نچلے پوائنٹ سے, تو وہ قیمت ظاہر ہے دوبارہ بڑھنی تھی. ہم نے ٹیکس نہیں بڑھایا. جب تیل کی قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایل 30 روپے تھا. یہ 30 روپے کی جو سیلنگ تھی یہ مسلم لیگ نون نے لگائی تھی. 17% سیلز ٹیکس تھا. یہ 17% سیلز ٹیکس مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ 60% تک رہا ہے. ہم نے 17% پہ ہی رکھا. آج جب قیمت دوبارہ بڑھی ہے تو پی ڈی ایل بھی 30 روپے ہے اور سیلز ٹیکس بھی 17% ہی ہے. اس لیے اس میں حکومت کو نہیں, یہ تمام کا تمام عالمی منڈی کا جو ہے اس کو اوپر کیا گیا اور اس پہ سنسنی کھلانے کی کوشش کی گئی. میں یہاں یہ بھی یاد دلاؤں گا کہ عالمی منڈی میں جب جون 2014 میں قیمت اوپر گئی تھی تو 35 روپے ایک مہینے میں مسلم لیگ نون کے دور میں تیل کی قیمت کو بڑھایا گیا. نمبر 1. نمبر 2, جناب اسپیکر, یہاں پہ شوگر کے اوپر بات ہوئی, اور میں جس طرح ہاؤس نے کہا کہ ہمیں شوگر کا ریفارم کرنا چاہیے, میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ پاکستان میں شوگر پالیسی کا ریفارم ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے آبی وسائل کا بھی تعلق ہے, ہماری کپاس کا بھی تعلق ہے, ہمارے ایکسپورٹ کی سبسڈیز کا بھی تعلق ہے, اور جو اربوں روپے کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس سیکٹر میں اس کا بھی تعلق ہے. تو یہ اس وقت ہمیں اس ہاؤس سے میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پہ آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور ساری جماعتوں کا اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اگر آپ کے دور میں 27 ارب کی سبسڈی دی گئی, کوئی اس پہ کمیشن نہیں بیٹھا, کبھی آپ نے انکوائری نہیں کی کہ کس کے پاس جا رہی ہے, کون لے رہا ہے, چلیں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی زراعت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں بطور انڈسٹریز منسٹر یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک زراعت کی بنیاد ٹھیک نہیں کی جائے گی یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر, آج آنریبل نوید قمر صاحب نے جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوز دیے ہیں. میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم امینڈمنٹس موو کر رہے ہیں اس میں ہم الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کے لیے, ٹرکس اور بسز کے لیے اس کی ترامیم موجود ہیں, اور یہ تاریخی ترامیم ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری وزارتیں ہیں جنہوں نے وزارت صنعت کے ساتھ تعاون کیا اس میں, جس میں کلائمیٹ چینج امین اسلم صاحب, فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی,
منسٹری آف کامرس رزاق داؤد صاحب، ان سب کے ساتھ مل کے، اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موبائل پالیسی کی اس کے اندر بہت ساری شکایات، موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی جو کہ پاکستان میں اب اسمارٹ فونز مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے، اس کی ہم نے جامع بنیاد بھی اس بجٹ کے اندر پہلے بھی رکھی تھی اور مزید ترامیم کے اندر بھی ہم رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1600 آئٹمز ہم نے جو اپنی امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاد دیے تھے، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی، ان سب کو بھی آج ہم 1600 آئٹمز یعنی کہ ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر سے ہم نے ان کو زیرو پہ ہم لے کے گئے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم اس ملک کو اس وبا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آج یہ قوم ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم مل کے آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو مؤخر کیا جا رہا ہو، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ این ڈی ایم میں ایک ایسا سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکا ہے